اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول، جن لوگوں نے لبیک اللہ اور اللہ کے رسول کے دعوت دینے کے اوپر، للقتال قتال کے واسطے، دعا للخروج کہ نبی علیہ السلام نے نکلنے کے لیے ان کو بلایا، الذین مبتدا، استجابوا للہ والرسول اراد ابو سفیان و اصحاب، ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے ارادہ کیا العود کہ واپس لوٹ کر چلے جائے، وتواعدوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کر ڈالا تھا، سوق بدر کے بازار میں، العام المقبل من یوم احد، احد کے دن سے اگلے سال آنے کے وقت کہ یہاں دوبارہ پھر لڑیں گے، من بعد اس کے ما اصابهم القرح باحد، بعد اس کے کہ زخم پہنچ چکے تھے احد کے میدان میں صحابہ کرام کو، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کے اور نبی علیہ السلام کے فرمان پر لبیک فرمایا، وخبر المبتدا للذین احسنوا، اور کہتے ہیں للذین احسنوا، یہ مبتدا کے لیے خبر ہے، للذین احسنوا یہ خبر مقدم ہے باقی کے ساتھ مل کے، واتقوا اجر عظیم، مبتدا اپنے خبر سے مل کے پھر یہ کیا ہو گیا، خبر ہو گیا، الذین استجابوا کے لیے، بطاعتہ اس کی اطاعت کے ساتھ، واتقوا مخالفتہ اور ڈرتے رہو اللہ پاک کی مخالفت سے، اجر عظیم جو ڈرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور وہ کیا ہے، والجنہ وہ جنت ہے، الذین بدل من الذین قبلہ او نات، کہتے ہیں یہ الذین پچھلے والے الذین سے بدل ہے یا اس کی صفت ہے، قال لهم الناس کہ جب کہا لوگوں نے کس کو کہا، صحابہ کرام کو، اور وہ کہنے والا کون تھا، نعیم ابن مسعود الاشجعی، نعیم ابن مسعود اشجعی، ان الناس ابا سفیان و اصحابہ قد جمعوا لکم، کہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی وہ لوگ، یعنی کون لوگ، ابو سفیان اور اس کے ساتھی، قد جمعوا لکم آپ کے خلاف جمع ہو رہے ہیں، الجمول یستأصلوکم یہ کس لیے جمع ہو رہے ہیں تاکہ آپ کی جڑیں کاٹ دے، فاخشوہم ولا تأتوہم پس آپ ان سے ڈرے نہ جائے بدر کے میدان میں جس کا معاہدہ ہوا تھا، فزادہم ذلک القول ایمانا پس اس کہنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے ایمان کے اندر اضافہ فرما دیا، تصدیقاً باللہ و یقیناً اللہ رب العزت کے اوپر یقین کرتے ہوئے، اللہ پاک کی بات کو سچی بتاتے ہوئے، جو اللہ فرماتے ہیں سچ فرماتا ہے، وقالوا حسبنا اللہ کافینا امرہم اور بولنے لگے ہمارے لیے اللہ کافی ہے، یعنی کافی ہے اللہ پاک کا ہمارے درمیان اپنا حکم، ونعم الوکیل اور بہترین کارساز ہے، المفوض الیہ الامر کہ جو حکم ان کے سپرد کر دیا گیا، اور خروج مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کیا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلنے کا، فعافوا سوق بدر پس یہ کہ جناب وہ ٹھہر گئے بدر کے میدان پہ، وَأَلْقَى اللَّهُ الرُّعْبَ فِي قَلْبِ أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ اللہ رب العزت نے رعب ڈال دیا ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے دل میں، فَلَمْ يَأْتُوهُ پس یہ کہ وہ نہ آئے، وَكَانَ مَعَهُمْ تجارات اور ان کے پاس سامان تجارت تھا، فَبَاعُوا وَرَبِحُوا پس انہوں نے بیچا، وَرَبِحُوا اور فائدہ حاصل کیا، قال تعالی اللہ رب العزت نے فرمایا، فَانْقَلَبُوا رَجَعُوا مِنْ بَدْرٍ بِنِعْمَةِ اللَّهِ بس وہ پلٹے بدر سے اللہ رب العزت کی نعمت اور فضل کو لے کے، پس وہ لوٹے بدر کے میدان سے اللہ رب العزت کے فضل کو لے کے، اللہ پاک کے انعام کو لے کے، بسلامت و ربحین سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے، و ربحین اور فائدے کے ساتھ، اور اس طرح لم یمسسہم سوء کہ ان کو کوئی برائی نہیں پہنچی، یعنی برائی سے مراد کیا ہے، من قتل او جرح یعنی نہ ان کو جناب کوئی قتل کا مسئلہ پیش آیا، او جرح یا زخمی ہونے کا، اسی کی جنگ ہی نہیں ہوا، وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ اور صحابہ کرام
اتباع کرتے ہیں اللہ پاک کی رضامندی کی، بطاعتہ و رسولہ فی الخروج، یعنی اللہ پاک کی اطاعت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، کس میں؟ فی الخروج، نکلنے میں، جب ان کو آواز دیا رہتا ہے نکلو تو یہ نکل جاتے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ رب العزت بہت بڑے فضل والے ہیں، علی اہل طاعتہ، اپنے فرمان برداروں کے اوپر۔ انما ذالکم الشیطان، انما یہ جو بات ہوئی نا، ذالکم القائل لکم ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، تو کہتے ہیں یہ جو بات ہے، القائل لکم، بولنے والا تمہارے کو، الشیطان، وہ شیطان ہے، وہ کون ہے؟ شیطان، یخوفکم اولیاءہ، کہ تم کو ڈراتے ہیں، اولیاءہ، اپنے دوستوں سے، دوست کون ہے اس کے؟ الکفار، کافروں سے، فلا تخافوہم، پس آپ ان سے نہ ڈرے، وخافونی، مجھ سے ڈرے، فی ترک امری، میرے حکم کے چھوڑنے میں، ان کنتم مؤمنین حقا، کہ اگر تم برحق مومن ہو۔ ولا يحزنک بضم الیاء وکسر الزائی، کہتے ہیں کہ یا کے ضمے کے ساتھ اور زا کے کسر کے ساتھ، ولا يحزنک، ولا، اور پھر دوسری صورت کیا ہے؟ وہ بفتحہا و ضم الزائی، یا کے فتح کے ساتھ اور زا کے ضمے کے ساتھ، ولا يحزنک، ولا يحزنک، آپ کو غمگین نہ کرے۔ ابھی سمجھ میں آ گیا؟ لیکن یہ آگے دیکھو، من حزنہ لغتاً فی احزنہ، حزنہ، 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 یا حزن نہیں، حزنہ، الذین یسارعون فی الکفر، کہ جناب جو کیا ہوئے مولوی صاحب، دوڑے کس کے اندر؟ کفر کے اندر، یقعون فیہ، کہ کفر کے اندر واقع، سریعاً بنصرتہ، یعنی باغے باغے کفر کی طرف جا رہے تھے، جلتی کے ساتھ، بنصرتہ، اپنی مدد کی وجہ سے، اپنے آپ کی مدد کی وجہ سے۔ صحیح ہے جی، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، کافروں کے ساتھ اپنے آپ کی مدد ہوتی ہے۔ وہم اہل مکہ او المنافقون، اور وہ اہل مکہ یا منافقین تھے۔ ای لا تہتم لکفرہم، لا تہتم لکفرہم، آپ ان کے کفر کی وجہ سے غمزدہ نہ ہو، انہم لن یضر اللہ شیئا بفعلہم، وہ اللہ رب العزت کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے اپنے کارناموں کی وجہ سے، وَإِنَّمَا يَضُرُّونَ أَنفُسَهُمْ، جو نقصان دیتے ہیں وہ اپنے آپ ہی کو دیتے ہیں۔ یرید اللہ، اللہ رب العزت چاہتے ہیں، اللہ جعل لهم حظا نصیبا فی الآخرۃ، کہ ان کے لیے کوئی بھی حصہ نہ ہو آخرت کے اندر، یعنی جنت کے اندر۔ فَلِذَلِكَ خَذَلَهُمْ، اس بنا پر اللہ رب العزت نے ان کو کیا کر دیا؟ شرمندہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، فی النار، جہنم کا۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر خریدا، ای اخذوہ بدلہ، اخذوہ بدلہ، یعنی ایمان کو چھوڑ دیا۔ صحیح جی، اخذوہ، کفر کو اختیار کر لیا، بدلہ، ایمان کے بدل، یعنی کفر کو اختیار کر لیا، ایمان کو چھوڑ دیا۔ لا یضر اللہ بکفرہم شیئا، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ رب العزت کو اپنی کفر کی وجہ سے، شیئا، ذرہ برابر۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب مؤلم، یعنی تکلیف دینے والا۔ ولا يحسبن، ولا تحسبن بالیاء والتاء، آپ گمان نہ کریں الذین، ان لوگوں کے بارے میں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انما نملی لہم، کہ ہم نے ان کو مہلت دی ہے، ای املاءنا، یعنی ہماری مہلت کے اوپر آپ یہ گمان نہ کرے کہ ہم نے ان کو مہلت دیا ہے، بتطویل الاعمار وتاخیرہم، لمبی عمریں دی ہے، وتاخیرہم، اور عذاب کے اندر تاخیر کی ہے، خیر لانفسہم، یہ ان کے لیے، ان کے حق میں بہتر ہے، ان کے حق میں کیا ہے؟ بہتر۔ یہ گمان آپ نہ کریں کہ ہم نے ان کو لمبی عمر دی ہے یا ہم ان کے اوپر عذاب مسلط نہیں کرتے تو یہ ان کے لیے کیا بہتر، مطلب یہ کہ یہ کفار بہترین لوگ ہیں، یہ باتیں نہ کریں۔ وَأَنَّا مَعْمُولَا سَدَّتْ مَصَدَّ الْمَفْعُولَيْنِ، اور کہتے ہیں کہ جناب انما، ان ما، ان حمزہ کے فتح کے ساتھ،
کہتے ہیں اگر یہ ہوگا فتح کے ساتھ معمولہ صدت مسد المفعولینی تو کہتے ہیں یہ قائم مقام دو مفعولوں کے ہوگا فی قراءۃ التحتانیہ اگر ولا یحسبن یا کے ساتھ پڑھیں گے. کس کے ساتھ پڑھیں گے؟ ولا یحسبن کو اگر یا کے ساتھ پڑھیں گے تو انما نملی یہ قائم مقام دو مفعولوں کے ہوگا. ومسد ثانی فی الاخری اور اگر ولا تحسبن کے ساتھ یعنی تا کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر یہ دوسرے مفعول کا قائم مقام ہوگا اور پہلے والا کیا محذوف نکالنا پڑے گا. والمفعول الاول الذین کفروا مفعول اول پھر کون سا ہوگا؟ الذین کفروا. کون سا؟ الذین کفروا محذوف نہیں عبارت کے اندر موجود ہے. ولا یحسبن فی الفاعل الذین کفروا الذین کفروا مفعول اول ہو گیا اور انما نملی لہم یہ مفعول ثانی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہاں انما نملی نمہل لہم ہم نے ان کو مہلت دی ہے لیزدادوا اثما لیزدادوا ایمانا نہیں تاکہ زیادہ ہو جائے ان کا گناہ بکثرت المعاصی کثرت گناہ کی وجہ سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور ان کے لیے اہانت والا عذاب ذو اہانت فی الآخرۃ آخرت میں. ما کان اللہ نہیں اللہ رب العزت لیترک المؤمنین علی ما انتم کہ چھوڑ دے مسلمانوں کو علی ما انتم اس کے اوپر جس طرح تم سمجھتے ہو ایھا الناس اے لوگو علی من اختلاط المخلص بغیرہ کہ مخلص غیر مخلص کے اختلاط کی وجہ سے فرق نہیں کر سکتے حتیٰ یہاں تک کہ اللہ رب العزت یمیزہ بتخفیف و تشدیدی تخفیف کے ساتھ بھی ہے تشدید کے ساتھ بھی ہے یعنی یفصل الخبیثہ المنافقہ من الطیبی کہ جدا نہ کر دیں الخبیثہ منافق کو کس سے؟ من الطیبی مومن سے. ابھی تو آپ کو کچھ پتہ نہیں چلنا لیکن جب جنگ ہوگی تو سب کچھ کا پتہ چلے گا نا. بالتکالیف الشاقۃ المبینۃ لذالک یعنی ایسے سخت تکالیف لا کیا المبینۃ لذالک کہ جس کی وجہ سے ان کا اظہار ہو جائے گا. ففعل ذلک یوم احد بس اللہ رب العزت نے اسی طرح کیا احد کے میدان میں. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب اور اللہ رب العزت آپ کو غیب کی خبر دینے والے نہیں. فتعرف المنافقین من غیر قبل التمییز کہ آپ منافقین کو پہچان لے من غیر منافقین سے قبل التمییز اللہ رب العزت کی جدا کرنے سے پہلے. ولکن اللہ یجتبی یختار من رسلہ من یشاء لیکن اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں اپنے رسول میں سے من یشاء جس کو چاہتے فیطلعہ علی غیبہ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس کو غیب کی خبر دیتے ہیں. کما اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حال المنافقین جیسے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو منافقین کے حال اور احوال کے خبر دی. فلاں آدمی منافق ہے فلاں مومن ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ پس وہ ایمان لے اللہ پر اس کے رسول کے اوپر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا النِّفَاقَ پس اگر آپ ایمان لے کر آئے اور ڈرے کس سے؟ مولوی صاحب فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ اور یہ کہ تا کے ساتھ بھی یا کے ساتھ جو پہلے آپ نے گزرا وہی صورتحال ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور یہ کہ گمان نہ کرے وہ لوگ یبخلون کہ جو کیا کرتے ہیں بغل کرتے ہیں اس میں جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا من فضل اپنی مہربانی سے. اے بزکاتہ یعنی کیا کرتے زکوٰۃ نہ دینے کے ساتھ بخل کرتے. واہ بخلاہم یعنی یہ ان کا بخل ہے. خیر لہم ان کا یہ بخل ان کے لیے بہتر ہوگا. بہت سارے لوگ ایماندار کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ دیکھیں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اللہ نے مال دیا زکوٰۃ نہیں دیتے لیکن پھر بھی جناب یہ بہتر ہے ان کے لیے مال ان کا بڑھتا ہے. تو کہتے ہیں خیر لہم مفعول ثانی والضمیر للفصل کہتے ہیں خیر لہم یہ کیا ہے مفعول ثانی والضمیر للفصل اور ہوا جو ضمیر ہے یہ ضمیر فصل کا ہے. یہ کیا ہے؟ والاول مقدرا قبل الموصول الفوقانیت وہی والی بات ہے. ولا يحسبن ولا تحسبن کہتے ہیں کہ ولا تحسبن اگر پڑھیں گے کیا پڑھیں گے ولا تحسبن تو ولا تحسبن پڑھنے کی صورت کے اندر خیر لہم مفعول ثانی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟
مفعول ثانی، اور اس سے پہلے جو ہوا ہے نا، صحیح جی، اس ہوا سے پہلے دیکھیں آپ الذین اسم موصول ہے، تو اسم موصول کے بعد مفعول اول مولوی صاحب مقدر ہے، الذی اسم موصول کے بعد بخلہم کہ انہوں نے بخل کیا، کیا کیا؟ بخل کیا۔ اگر ولا تحسبن پڑھیں گے تو خیر لہم اس کا مفعول ثانی ہوگا، کھڑا ہو جا، اور مفعول اول الذین اسم موصول کے بعد ہوا سے پہلے ہوگا، الذین اسم موصول کے بعد ہوا سے پہلے، وقبل الضمیر علی التحتانیت، اور اگر کہتے ہیں کہ جناب کس کے ساتھ پڑھیں؟ یا کے ساتھ، ولا یحسبن کے ساتھ پڑھیں گے، ولا یحسبن، تو یحسبن پڑھنے کی صورت کے اندر کیا کرنا پڑے گا آپ لوگ کو کہ ہوا سے پہلے جو ہوا کیا ہے؟ فصل والا ضمیر ہے، اس سے پہلے بخلہم کیا کریں گے؟ مقدر نکالیں گے، بل هو شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بدتر ہے، سیطوقون ما بخلوا به، ان قریب توق ڈالا جائے گا ان لوگوں کے گردنوں میں، ما بخلوا به کہ جنہوں نے اس کے ساتھ بخل کیا، ای بزکاتہ من المال، یعنی مال عطا نہیں کیا، کون سا مال؟ زکوٰۃ والا، یوم القیامت کب اللہ پاک ڈالیں گے؟ قیامت کے دن، بأن یجعل حیۃ فی عنقہ تنحشہ، کہتے ہیں کہ وہ سانپ ہوگا ان کے گردنوں کے اندر کہ وہ ان کو نوچتا ہوگا، کما ورد فی الحدیث، جیسے کہ حدیث میں وارد ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ رب العزت ہی وارث ہے آسمان کا اور زمین کا، اللہ رب العزت ہی آسمان اور زمین کا وارث ہے۔ لقد سمع اللہ، اچھا، یرثہما بعد فناء اہلہما، اللہ رب العزت اس کے فنا ہونے کے بعد اس کا وارث ہے، واللہ بما یعملون بالتاء والیاء، اور اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے خبیر باخبر ہے، فیجازیکم بہ، تم کو اللہ پاک اس کے اوپر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، تحقیق سن لی اللہ رب العزت نے بات اس کی، قالوا ان اللہ کہ جس نے کہا اللہ رب العزت فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم تو مالدار ہیں، وہم الیہود، اور وہ کون تھے؟ یہود۔ قالوا لما نزل، کہتے ہیں کہ جناب یہ آیت جب نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وقالوا لو کان غنیا ما استقرضنا، تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر مالدار ہوتے تو اللہ رب العزت کیا ہم سے قرض نہیں مانگتے، اللہ رب العزت اگر مالدار ہوتے تو پھر ہم سے قرض نہیں مانگتے۔ فنحاس ایک آدمی تھا اور ساتھ میں کعب ابن اشرف، یہ لوگ اپنے محلے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور گپ شپ لگا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے متعلق پتہ چلا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فنحاس کے پاس آئے اور ان کو کہنے لگے کہ تم لوگ تو کم از کم تورات پڑھتے ہو، تورات کے عالم ہو، آپ لوگ کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا چاہیے، کوئی لاتا ہے نہیں لاتا ہے، آپ کو تو ماننا چاہیے۔ تو اس نے کہا یار چھوڑو ہمیں نہیں بتاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے اوپر دیکھا، کیا بولا؟ انہوں نے کہا یہی بولا نا۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے تمہارا اللہ رب العزت ہمیں منع کرتا ہے کہ سود نہیں کرو، کیا نہیں کرو، اور پھر جناب تمہارا اللہ رب العزت ہمیں کہتا ہے کہ میرے کو قرض دو، میں دگنا دوں گا تگنا دوں گا، تو یہ سود نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یوتی تھا نا۔ یا اسی طریقے سے ایک دوسری بات بھی اس کے ساتھ مزید اضافی کے طور پر کہی، کیا آپ لوگ کا اللہ اگر مالدار ہوتا، دینے والا ہوتا، تو پھر ہم سے کیوں کہتا کہ ہمیں قرض دو؟ معلوم یہ ہو کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور دے مارا 4.5 اس کے چہرے کے اوپر، وہ بھاگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گیا۔ وہ آپ کا جو ساتھی جو ہر وقت آپ کے ساتھ گھومتا ہے، اس نے میرے کو تو مارا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے ابوبکر صدیق آپ نے کیوں مارا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی شان میں اس نے گستاخی کی، میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دوں، لیکن یہ کہ بس
ایک تپڑ کے اوپر اکتفا میں نے کر لیا. اس سے پوچھا تو یہ مکر گیا. اس نے کہا میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا. اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. یہ اس کے اوپر نازل ہوئی کہ جناب انہوں نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ رب العزت کا ارشاد جو دوسرے مقام کے اوپر ہے کہ کون ہے جو اللہ پاک کو قرض دے، پھر اللہ رب العزت اس کو دگنا عطا فرمائیں گے. وقالوا لو کان غنیا ما استقرضنا، تو کہنے لگے کہ اگر اللہ رب العزت مالدار ہوتے، دینے والے ہوتے، تو پھر یہ کہ ہم سے قرض نہ مانگتے. سنکتب نأمر بکتب ما قالوا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں نأمر بکتب، ہم حکم دیتے ہیں لکھنے کا، ما قالوا جو انہوں نے کہا، فی صحائف اعمالہم ان کے اعمال کے کتابوں میں، لیجازوا علیہ تاکہ بدلہ دیں اس کے اوپر ان کو. وفی قرات بالیاء مبنیا للمفعول، اور ایک قرات میں سنکتب کے بجائے یا کے ساتھ ہے اور یہ مبنی للمفعول ہوگا. ونکتب قتلہم بالنسب ورفع الانبیاء، ونکتب اور ہم نے لکھ لیا قتلہم ان کا قتل کرنا، الانبیاء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو. کس کو؟ یہ ان کا ایک اور بڑا گناہ، یہ بھی ہم نے محفوظ کر لیا. کہتے قتلہم بالنسب، نسب کے ساتھ بھی قتلہم، رفع کے ساتھ بھی قتلہم. سمجھ میں آ رہا ہے؟ قتلہم اگر یہ رفع کے ساتھ ہے تو پھر جناب الذین کے اوپر اس کا عطف ہوگا. قتلہم بالنسب نسب کے ساتھ ہوگا تو پھر یہ قالو کے اوپر ہوگا. کس کے اوپر ہوگا؟ قالو کے اوپر. قالو کے اوپر اس کا عطف ہوگا نسب کے ساتھ. الانبیاء بغیر حق، نا حق. وَيَقُولُ بِالنُّونِ وَالْيَاءِ، اور کہتے ہیں یقول نون کے ساتھ بھی یا کے ساتھ. وَنَقُولُ وَيَقُولُ اے اللہ ہم فی الآخرۃ علی لسان الملائکہ، اور فرمائیں گے اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو، یا ہم ان کو فرمائیں گے فی الآخرۃ آخرت میں، علی لسان الملائکتی فرشتوں کی زبان پہ، ذوقوا عذاب الحریق جلنے والے عذاب کو چکو، النار یہ جو جلنے والا آگ ہے نا اس کو چکو. وقال لهم اذا القوا فيها، اور یہ ان کو اس وقت کہا رہے گا جب ان کو ڈال دیا رہے گا جہنم کے اندر. ذالک العذاب، یہ جو عذاب مما قدمت ایدیکم، بسبب اس کے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا. عبر بہما عن الانسانی، کہتے ہیں کہ جناب ایدیکم اس کی تعبیر کی جاتی انسان سے، لأن اکثر الافعال تزاول بہما، اسی کے اکثر افعال ہاتھوں سے کی جاتے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ، اللہ رب العزت ظلم کرنے والے نہیں ہے، بِذِي ظُلْمٍ لِلْعَبِيدِ بندوں کے اوپر، فَيُعَذِّبُهُمْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ کہ ان کو عذاب عطا کر دے بغیر ان کے گناہ کے. الَّذِينَ نَعْتٌ الَّذِينَ قَبْلَهُ، کہتے ہیں یہ الَّذِينَ یہ کیا ہے؟ صفت ہے پیچھے والے الَّذِينَ سے. قالوا کہ انہوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ عہد الینا، اللہ رب العزت نے ہم سے عہد لیا ہے، فی التورات، کہاں پر؟ تورات کے اندر، اللہ نؤمن لرسول کہ ہم ایمان نہ لے کر آئے رسول کے اوپر، نصدقو ہم اس کی تصدیق نہ کرے، حتی یاتینا بقربان اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ نہیں لے آتا، بقربان کسی صدقے کو، قربانی کو، تأکلہ النار کہ آگ اس کو کھالے. فلا نؤمن لک حتی تأتینا بہ، پس آپ کے اوپر بھی ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک کہ آپ یہ قربانی والی چیز نہ لے کر آئے. اس وقت ان کی قربانی قابل قبول ہوتی کہ آسمان سے آگ آتا اور وہ اس کو جلا دیتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا کہ ان کے لیے ایسا نہیں، ان کی قربانی اور صدقہ خیرات ایسا ہے کہ لوگ بھی کھائیں گے اور ثواب بھی آپ کو ملے گا، نہ کہ آگ اس کو جلائے گا. تو اگر آگ آتا اور اس کو جلاتا تو یہ سمجھا جاتا کہ جناب یہ صدقہ قابل قبول ہے اور یہ آگ بھی صحیح ہے. وَمَا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِن نَعَمٍ وَغَيْرِهَا، کہ وہ قربانی کیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ پاک کے قریب ہوتا ہے، وہ نعمت یا اس کے علاوہ. فَإِن قُبِلَ جَاءَتْ نَارٌ بَيْضَاءُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَحْرَقَتْهُ، پس اگر ان کے
صدقے کو قبول کیا رہا تھا تو ایک آگ آتی آسمان کی طرف سے سفید، فارقتہ اس کو جلا دیتی، وَإِلَّا بَقِيَ مَكَانَهُ وگرنہ اپنی جگہ پر صحیح سالم رہتا، وعاہد الى بنی اسرائیل ذالک الا فی المسیح و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ عہد بنی اسرائیل کے ساتھ تھا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ اور نبی علیہ السلام دونوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، یعنی ان کے خیرات قبول کرنے کے لیے آگ کا آنا نہیں ہے۔ قُلْ آپ ان سے فرمائیں بطور توبیخ کے، قد جاءکم رسول من قبل بالبینات تحقیق لایا تمہارے پاس رسول من قبل میرے سے پہلے بالبینات بالمعجزات یعنی واضح نشانیاں معجزات لے کر آئے، وبالذی قلتم فلما قتلتموہم وبالذی قلتم اور اس کو کہ جو تم نے کہا وہ لے کر آئے جو تم نے کہا، جیسے کہ حضرت زکریا آئے و یحییٰ آئے، فقتلتموہم پھر بھی جناب تم لوگوں نے ان کو قتل کیا، پھر بھی تم لوگوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے یہود اور نصارہ تو اس وقت نہیں تھے نا، وہ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، لیکن کہہ رہے دیکھو والخطاب لمن فی زمن نبینا، یہ خطاب نبی علیہ السلام کے زمانے کے صحابہ وہ اس یہودیوں کے لیے، وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لِأَجْدَادِهِمْ اگرچہ جناب یہ پچھلا والا کام ان کے باپ دادوں کا تھا، لِرَضَاهُمْ بِهِ ان کو خطاب کیوں ہے؟ اسی کہ جناب یہ اپنے باپ دادوں کے کام کے اوپر راضی ہے، باپ دادوں کے کام کے اوپر راضی ہے، کہتے ہیں ہمارے باپ جو ہے انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، ہمارے باپ نے کوئی غلط تھوڑی کیا، ہمارے باپ دادوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا تو انہوں نے کوئی غلط تو نہیں کیا، اس لیے کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی اس حکم کے اندر شامل ہے، حالانکہ یہ واقعات پہلے ہوئے۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ پھر تم نے کیوں قتل کیا انبیاء علیہ السلام کو اگر تم لوگ اس میں سچے ہو، فِي أَنَّكُمْ تُؤْمِنُونَ عِنْدَ الْإِتْيَانِ بِهِ کہ اگر یہ معجزات آنے کے وقت تم ایمان لے کر آؤ گے، فَإِن كَذَّبُوكَ بس اگر آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ تو تحقیق آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کو جھٹلا چکے، جاءوا بالبینات المعجزات کہ وہ انبیاء علیہ السلام کلا معجزات لے کر آئے، وہ زبر کا صحف ابراہیم اور اس طریقے سے زبر یعنی ذا کے پیش کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے وہ بھی آئے، والکتاب اور کتابیں بھی آئی، وفی قرات بھی اثبات الیا فیما اور ایک قرات کے اندر جناب با کے اس بات کے ساتھ ہے المنیر واضح روشن الواضح، والتورات والانجیل اور وہ کتابیں کون سی تورات کی ہے انجیل کی ہے، فاصبر کما صبروا پس آپ بھی صبر کیجئے جیسے کہ انہوں نے صبر کیا، کل نفس ذائقۃ الموت ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ جَزَاءَ أَعْمَالِكُمْ اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا یوم القیامت قیامت کے دن۔ کل نفس ذائقۃ الموت ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ اور تم کو جزاء اعمالکم پورا بدلہ تمہارے اعمال کا دیا جائے گا یوم القیامت قیامت کے دن۔ فمن زحزح بعد عن النار پس جو جہنم سے دور رکھ دیا گیا، وادخل الجنت جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز پس وہی کامیاب ہے، نال غایت مطلوبہ کہ اس نے اپنا مطلوبہ انتہا پا لیا، وما الحیات الدنیا العیش فیہا اور دنیا کی زندگانی کے اندر زندہ رہنا، الا متاع الغرور وہ تو ایک دھوکہ ہے، الباطل یعنی ایک کیا ہے باطل چیز ہے، یتمتع بہ قلیلا باطل کیسے آخرت کے مقابلے میں کہ تھوڑا سا فائدہ اس کے ساتھ حاصل کیا جا سکتا ہے، ثم یفنا پھر اس کے بعد فنا ہو جائے گا، جیسے بچوں کا کھیل ہوتا ہے۔ لتبلون فی اموالکم وانفسکم ضرور آزمایا جائے گا تم لوگ کو تمہارے مال میں اور تمہاری جانوں میں، لتبلون حذف منہ نون الرفع کہتے ہیں نون مرفوع کو کیا کر دیا حذف کر دیا، لتوالی نوناتی بہت سارے نونوں کے جمع ہونے کی وجہ سے، والواو ضمیر الجمع اور کہتے ہیں کہ جو واو ہے یہ
جناب کس کے جمع کی ضمیر لالتقاء الساکنین لتختبرن لتبلون، یہ دوسرا باب بھی تھا، اس کو کیا کر دیا؟ التقاء ساکنین کی وجہ سے ختم کر دیا۔ لتختبرن تو معنی کیا ہوگا کہ تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ فی اموالکم بالفرائض فیہا والجوائح، تمہارے اموال کے بارے میں بالفرائض کہ جو تمہارے اوپر اللہ پاک نے تمہارے مال میں زکوٰۃ فرض کیا، والجوائح اور تمہارے مال کے اوپر آفت آ کے، وانفسکم بالعبادات والبلاء اور تمہاری جانوں کے متعلق بھی تم کو آزمایا جائے گا عبادات کر کے، والبلاء اور مرض اور مصیبت پریشانی آ کے، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ضرور بس ضرور تم سنو گے اہل کتاب سے، من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے، سمجھ میں آ رہا ہے، یہود اور نصارہ، ان سے سنو گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا مِنَ الْعَرَبِ، اور عرب کے مشرکوں سے بھی ضرور سنو گے۔ کیا سنو گے؟ اذًا کثیرا، بہت زیادہ اذیت والی باتیں، من السب والطعن والتشبیب بنسائکم، گالی دینا، تانا دینا، اور آپ کی عورتوں کے شعر میں عاشقی کا لفظ استعمال کرنا۔ وَإِن تَصْبِرُوا عَلَى ذَلِكَ، بس اگر تم نے صبر کیا اس کے اوپر، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَتَتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈر گئے اللہ پاک سے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، پس یہ کہ جناب اللہ رب العزت ہی تمام کاموں کو انجام تک پہنچانے والے ہیں۔ اَيْ مِن مَعْصُومَاتِهَا الَّتِي يُعْزَمُ عَلَيْهَا لِوُجُوبِهَا، یعنی ہے کہ جو کیا وعدے کیے گئے پورے کیے گئے، الَّتِي يُعْزَمُ عَلَيْهَا لِوُجُوبِهَا کہ جس کا اس کے اوپر بھروسہ کیا گیا تو وہ پورا کر دیا گیا۔ وَاذْكُرْ إِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یاد کریں کہ جب اللہ رب العزت نے عہد لیا اہل کتاب سے، العہد علیہم فی التوراۃ، تورات میں ان سے عہد لیا، لَتُبَيِّنُنَّهُ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ، تاکہ تم واضح کر دو، للناس لوگوں کے واسطے اللہ پاک کے احکامات۔ فلم يعملوا به، اللہ نے عہد لیا تھا لیکن انہوں نے اس عہد کے اوپر عمل نہیں کیا۔ واشتروا بها، خذوا بدله ثمنا قليلا، اور جناب لے لیے اس کے بدلے میں کیا؟ ثمنا قلیلا، تھوڑا سا پیسہ، من الدنیا من سفلتهم برئاستهم فی العلم، یعنی اپنے ماتحت کمزور لوگوں سے، برئاستهم فی العلم، ان کے اوپر علمی فوقیت کی وجہ سے کمزور لوگوں سے پیسے لیے اور اپنے آپ کو بڑا علم والا بتا دیا۔ فَكَتَمُوا، پس جناب انہوں نے کیا کر دیا؟ اللہ رب العزت کی صحیح بات چھپا لی، خوف فوتہ علیہم، اس خوف کی وجہ سے کہ پیسے ان سے فوت ہو جائیں گے، پیسے کیا ہو جائیں گے؟ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ شِرَاءُ مَاذَا، پس بہت برا کیا ہے مولوی صاحب ان کا بیچنا، اس طرح کا بیچنا بہت برا ہے۔